یہ ہر کہانی انڈیا سے ایک واصف نامی لڑکے نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک شام میں اپنے گراج کو صاف کر رہا تھا جب میں نے انجن کی گرج سنی۔ محلے سے ایک کار تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ اچانک ٹائروں کی ایک چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ میں سڑک پر بھاگا اور محسوس کیا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کو گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ اس کا چھوٹا سا جسم بجری میں پڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سیل فون نکالا اور ایمبولینس کو کال کی۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا تو وہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا باہر نکلا اور اپنے گاڑی کے نقصان کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے اپنی گاڑی کے نیچے پڑے زخمی لڑکے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اچانک ایک عورت چیختا اور روتی ہوئے اپنے گھر سے نکلی۔ وہ ظاہر لڑکی کی ماں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائیور کے پاس گئی اور اس سے بلانے لگی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ روئی، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی پریشان چیخوں نے میری ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ ڈرائیور نے اسے دھکا دیا اور اسے جھگڑنے لگا۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، اس نے چلایا۔ لڑکا میرے سامنے کود پڑا۔ دیکھو اس نے میری کار کے ساتھ کیا کیا ہے، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تم پر لعنت ہو، ماں چیخ اٹھی، تم پر لعنت ہو، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بالآخر ایمبولینس پہنچ گئی، لیکن وہ اس چھوٹے لڑکے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایمبولینس نے پہنچ کر اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے، لیکن کوئی گواہ نہیں تھا۔ انہیں واقعات کے ڈرائیور کے ورژن کو قبول کرنا پڑا۔ اس پر کسی جرم کا الزام نہیں لگایا گیا تھا، اسے آزاد ہونے دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد ڈرائیور نے لڑکی کی والدہ کو اپنی گاڑی کی مرمت کا بل بھیج دیا۔ گاڑی کا اگلا حصہ ڈینٹ ہو گیا اور ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی۔ جب اس نے رقم دینے سے انکار کیا تو وہ اسے عدالت لے گیا۔ غمزدہ خاتون کیس ہار گئی۔ اسے نہ صرف اس کی گاڑی کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کرنا پڑی، بلکہ اسے اس کی قانونی قیمت بھی ادا کرنا پڑی۔ حادثے کے چند ماہ بعد ڈرائیور کام سے گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی غائب ہے۔ اس نے پولیس کو بلایا اور لاپتہ افراد کی رپورٹ درج کروائی، لیکن انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پتلی ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کے 2 بچے بھی لاپتہ ہو گئے۔ انہیں اپنے سکول سے نکلتے دیکھا گیا تھا، لیکن وہ کبھی گھر نہیں پہنچے۔ راستے میں کہیں وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ چند ہفتوں بعد ایک بچے کی لاش ایک ڈمپسٹر سے ملی۔ جرم کی تفتیش کرنے والے سراغ رساں کو جب عدالتی کیس اور حادثے میں ہلاک ہونے والے چھوٹے بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو مشکوک ہو گئے۔ ایک جھٹکے پر انہوں نے چھوٹے لڑکے کی ماں سے پوچھ گچھ کی اور اس کے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا۔ انہیں جو کچھ ملا اس سے وہ گھبرا گئی۔ اپنے کمرے میں ماں نے ایک قربان گاہ بنائی تھی جسے وہ مردہ لڑکے کی تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ قربان گاہ پر بیٹھے ڈرائیور کی گم شدہ بیوی اور بچے کے کٹے ہوئے سر تھے۔ بیوی کی آنکھیں اور منہ تار سے بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے بچے کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ اسے اذیت دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے مردہ عورت کا منہ بند کر دیا کیونکہ اس نے بہت سا شور مچایا۔ اس نے عورت کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ جب اس نے اپنے سامنے بچوں کی زندگی ختم کی، پھر جب وہ ہو گیا تو اس نے عورت کو بھی ختم کر دیا اور اس کو سر کاٹ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ مردہ عورت اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کو قصوروار پایا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی اور اسے پھانسی دے کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ سب ایک خراب کار کی وجہ سے ہوا ہے۔